الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ بیان سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، اور اس کے لیے میں نے مصطفی بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریک نظام مصطفیٰ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ واجب الاحترام مصطفی بھائیوں، آج کا اہم ترین موضوع ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے۔ ناموس رسالت کا موضوع سارے موضوعات کا سردار ہے۔ ناموس رسالت کا موضوع جان سے بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے، مال سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے، اولاد سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ موضوع ہے اللہ تعالی کے محبوب کے احترام کا، اور اس کی سمجھ ایسے لوگوں کو قطعاً نہیں آ سکتی جن کی آنکھوں پہ دنیا داری کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع انہیں بھی سمجھ نہیں آ سکتا جن کے دل عشق رسالت سے خالی ہے۔ یہ موضوع انہیں بھی سمجھ نہیں آ سکتا جو دھن دولت کی محبت میں مبتلا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی جڑیں ایمان میں پیوست ہیں۔ احترام رسالت 1,24,000 انبیاء کرام سب کی حرمت مقدس ہیں، پھر امام الانبیاء کی حرمت کا عالم کیا ہوگا؟ اسلام میں کسی بھی نبی کی بے حرمتی، گستاخی، اس کی سزا قتل ہے، بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، ایک ذرہ برابر باہر نکلا تو ذرہ برابر گستاخی۔ رب کے محبوب کا موضوع بڑا حساس ہے، ناموس رسالت کا موضوع بڑا سینسیٹیو ہے۔
حضور کی ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، حضور کے احترام پر کوئی سودے بازی نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور یہ ایمان کی جان ہے۔ ناموس رسالت صرف اس کو سمجھ آتی ہے جس کے اندر عشق رسالت موجود ہو، اور عشق رسالت یہ ساری کائنات کی جان ہے۔ عشق رسالت یہ ساری انسانیت کی جان ہے۔ عشق رسالت یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر حضور کی ہی بے حرمتی ہمارے سامنے ہو گئی اور ہم نے اس کو برداشت کر لیا، پھر ذرا بیٹھ کے غور کریں کہ ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے حضور کو گالی دی جاتی رہے گی، ہمارے ہوتے ہوئے حضور کی بے حرمتی ہوگی، ہماری موجودگی میں رسول اللہ کو برا بھلا کہا جائے گا، پھر کلمہ کہاں گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نقطے کی بات بتاؤں، بہت بڑا نقطہ، یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار اقرار کرے، مگر محمد الرسول اللہ کا فقط ایک بار انکار کر کے اس پہ قائم رہے، کیا اللہ اس کو بخشے گا؟ لاکھوں بار لا الہ الا اللہ نہ کافی ہے، خربوں بار نہ کافی ہے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ اقرار نہیں کرتا، ورنہ اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرنے والا جہنمی ہے۔ بھائیو، محمد الرسول اللہ کا فقط اقرار نہ کرنے والا جہنمی ہے، محمد الرسول اللہ کا گستاخ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جو شخص محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، آخرت میں تو جہنمی ہے، لیکن اقرار نہ کرنے سے وہ واجب القتل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کافر ہے، پھرتا رہے، پھرتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، نہیں مانتے حضور کو رسول، نہیں مانتے نا، یہودی حضور کو رسول نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوؤں کو قتل کر دو، حضور کو نہیں مانتے۔ وہ جو جہاد ہوتا ہے وہ تو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے نا جی۔ تو پھر لیکن جو شخص حضور کے بے ادبی کرتا ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، بس ایسے معمولی سا کہیں کوئی فرق ہو تو ہو، جمہور کا قول یہی ہے کہ جو شخص حضور کی بے ادبی کرتا ہے، سنیے گا، جو شخص حضور کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ تنقیص کرتا ہے، نعوذ باللہ حضور کی حرمت پر بات کرتا ہے، حضور کے بارے میں بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے، ایسا شخص خواہ مرد ہے خواہ عورت، خواہ ہندو ہے خواہ یہودی ہے خواہ عیسائی، خواہ مسلمان، خواہ وہ مسلمانوں کے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جس شخص نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، گستاخی کی، عدالت سے ثابت ہو گیا، تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ واقعی گستاخی کی ہے، کیونکہ یہ ثبوت بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ثبوت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یوں نہیں ہے کہ راستے میں کسی بندے کو ویسے کوئی سمجھ آ جائے کہ جی شاید اس نے گستاخی کی ہے، بندہ مار دے۔
اب تو یہ بھی ایک بڑا غلط مسئلہ ہو گیا. بہت سارے لوگ خود ہی سب کچھ بن جاتے ہیں. گواہ بھی خود ہوتے ہیں، وکیل بھی خود ہوتے ہیں، مفتی بھی خود ہوتے ہیں، جج بھی خود ہوتے ہیں، اور جلاد بھی خود ہوتے ہیں. آتا جاتا ککھ نہیں. یہ ثابت کرنا پہلے ضروری ہے کہ بندے نے واقعی گستاخی کی ہے. ثبوت ہونا ضروری ہے. اگر یہ ثبوت ہو جائے کہ بندے نے گستاخی کی ہے، اب یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ اس کی گردن اڑا دے. حکومت وقت کا فرض ہے اس کی گردن اڑا دے. یاد رکھیں ایمانیات کا دائرہ بہت وسیع ہے. ایمانیات کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن سب سے بڑا ایمان ناموس رسالت ہے. کفر کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، بہت سارے کفر ہیں. جی ہاں، کفر کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن سب سے بڑا کفر گستاخی رسالت ہے. سب سے بڑا کفر. جہاد کا دائرہ بہت وسیع ہے. جہاد کا دائرہ بہت وسیع ہے. جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد کا بڑے وسیع مسائل ہیں، کثیر مسائل ہیں. جہاد کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن سب سے بڑا جہاد رسول اللہ کے گستاخوں سے لڑنا ہے. شہادت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے. کئی قسم کے شہید ہیں، کئی قسم کے شہید ہیں. دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن سب سے بڑا شہید وہ ہے جس نے ناموس رسالت پہ جان قربان کر دی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ. اعلی حضرت کی بھی کمال ہے، کیا بندہ دیا تھا اللہ پاک نے. یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور آپ کی ناموس پہ جان فدا کروں، حضور میرے تو آپ کے نام کی کوئی بے حرمتی کرے تو گردن اڑا دوں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کہتے ایک جان کا کیا کرنا ہے حضور؟ آپ کی ناموس تو اتنی بلند ہے، آپ کی شان تو اتنی بلند ہے، میں ایک جان قربان کر کے کیا کروں گا؟ مزہ نہیں آئے گا. ایک جان قربان کر دی اور بس. اللہ اگر موقع دے تو یہ دنیا بھی نام مصطفیٰ پہ قربان کروں، وہ دنیا بھی نام مصطفیٰ پہ قربان کروں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی، حالانکہ دو جہاں کا نام ہے کہ دو جہان قربان کروں، حضور کے نام پر قربان کروں. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کیا کروں؟ میرے دائرہ استطاعت سے باہر ہے. اگر اللہ مجھے کروڑوں جہان دیتا نا اور سامنے آپ کا نام ہوتا تو سب قربان کر دیتا. وہ بات حضور کی ہے، یہ عشق والوں کو پتہ چلتا ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. جان قربان کرنی ہوگی حضور پر، تو پھر حضور کی حرمت پر پھر کیسے آنچ آنے دیں گے؟ کسی ہندو کو ہم نہیں اجازت دے سکتے کہ وہ ہمارے نبی کی حرمت پہ بات کرے. کسی عیسائی کو ہم نہیں اجازت دے سکتے.
کسی بڑے سے بڑے صدر وزیر اعظم کو امت مسلمہ اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ آقا کی حرمت پہ بات کرے، وہ رسول اللہ کی بے ادبی پہ بات کرے۔ سب برداشت کر لیں گے ہم، بھائی روٹی کی کمی ہے نہیں ہے تو برداشت کر لیں گے، مکان نہیں ہے برداشت کر لیں گے، دھن دولت نہیں ہے برداشت کر لیں گے، تن پہ اچھا کپڑا میسر نہیں ہے برداشت کر لیں گے۔ یہ جو تمہاری مہنگائیاں تم نے کر رکھی ہیں، یہ جو امت اب قوم پس رہی ہے مہنگائی کے نیچے، یہ بھی برداشت کر لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، مگر گستاخی رسالت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا دین ہے، اور اس کے بغیر ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہے۔ حضور کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، رسول اللہ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، یعنی تیاری کرو، ذہن بناؤ کہ ہم نے اپنی، اگر حضور فرمائیں اون محمد مجھے اپنی جان پیش کرو، یا حضور کہیں عارف صاحب مجھے اپنی جان پیش کرو، یارو کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور ہم سے ہماری جان مانگ رہے ہیں۔ ہمیں تو ہر وقت انتظار میں رہنا چاہیے۔ قاری محمد اشرف صاحب، ہمیں تو انتظار کرنا چاہیے کہ کب حضور کی طرف سے اشارہ آ جائے اور ہماری جان بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو جائے۔ وہ صحابی نہیں تھے جو آخری وقت تھا میدان جہاد میں تڑپ رہے تھے، انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا کریں، کوئی پانی شانی کوئی چیز جان نکل رہی ہے، کہنے لگے کھینچو گھسیٹو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرو۔ وہ گھسیٹ کے لے گئے، حضور کے قدموں میں ڈال دیا، جیسے ہی قدموں میں آئے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حضور کی قدموں میں جان دے رہا ہوں۔ یاد رکھیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ جان سے بڑھ کر حق ہے۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر حضور کے لیے جان دینی پڑے تو پیش کر دو؟ بلکہ انتظار کرو کہ کب حضور کے لیے جان پیش کرو۔ آج یہ ایمان سے خالی لوگ، یہ دنیا میں مست لوگ، یہ عیش پرست لوگ، یہ دھن دولت کی محبت میں غرق لوگ، انہیں کیا پتہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر نبی دا گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ یہ مردہ خور، یہ حرام خور، یہ سود خور، یہ رشوت خور، انہیں ناموس مصطفیٰ کا کیا پتہ، انہیں عزت مصطفیٰ کا کیا پتہ، ادب مصطفیٰ کا کیا پتہ، احترام مصطفیٰ کا کیا پتہ۔ غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جنہیں پتہ چل گیا نا حضور کی ناموس کا، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایک تکیہ کلام تھا۔ تکیہ کلام تو سمجھتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے جو بندہ کوئی ایک جملہ اس کی زبان پہ چل نکلتا ہے نا، وہ ہر دوسری تیسری بات میں وہ تکیہ کلام یعنی وہی جملہ بول دیتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کا تکیہ کلام سنیں، صحابہ کرام کا تکیہ کلام سنیں، یعنی وہ اٹھتے بیٹھتے یہ ان کا ایک جملہ بن گیا تھا، اٹھتے بیٹھتے ان کا یہ کلام تکیہ کلام بن گیا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
حضور آپ پر میری ماں بھی قربان، آقا آپ پر میرا باپ بھی قربان۔ وہ جانے قربان کرنے والے لوگ تھے، یاد رکھنا۔ میں اسی لیے صحابہ کرام اور اہل بیت کا نام کہتا ہوں، او بھائیو وہ تو عاشقوں کی جماعت تھی، عاشقوں کی جماعت تھی۔ اچھا یہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ والا جو جملہ ہے یہ صحابہ کا تکیہ کلام ہے۔ ہمارے مسلمان بھی اس کا ایک اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں صدقے یا رسول اللہ، سنا ہوگا، یہ اس کا یہی ترجمہ ہے، میں صدقے یا رسول اللہ، یعنی میں حضور پہ قربان۔ گستاخی رسالت حرام ہے۔ اچھا ویسے ایک بات سنیں، یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ یہ بتائیں، مجھے ایک بچے نے کہا، ایک بچہ تھا، مجھے یاد آیا، ایک بچہ تھا نوجوان، کہنے لگا جی میں نے کل فلانے بندے کا سر پھاڑ دیا اینٹ مار کے، میں نے فلانے بندے کا سر پھاڑ دیا اینٹ مار کے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتا جی میرے دوست کو گالی دی تھی، میرے دوست کو گالی دی تھی۔ اب آپ خود غور کریں، یہ عام سا دوست اس کو گالی برداشت نہیں، سر پھاڑ رہا ہے۔ اللہ کا دوست، اللہ کا حبیب اس کو کوئی گالی دے اور ہم چپ کر کے ٹھہرے رہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ کلمہ پڑھا ہے اس نے، دوست کا کلمہ تو نہیں پڑھا نا کسی نے؟ بتائیے، دوست کا کلمہ پڑھا ہے؟ دوست کا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی اس کا دنیا کا محبوب ہو، اس کا کلمہ کسی نے نہیں پڑھا۔ تو محمد عربی کا تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے اوپر نام محمد ہے، ہم محمد والے ہیں، ہم محمد والے ہیں، دنیا میں ہماری پہچان محمد ہے، دنیا میں ہماری پہچان محمد عربی ہیں۔ جہاں بھی دنیا میں جائیں گے وہ کون ہے بھائی؟ جیسے عیسائیوں کی پہچان کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، یہی ہے نا۔ یہودیوں کی پہچان موسیٰ علیہ السلام، چونکہ وہ حضور کے دین کو نہیں مانتے تو کافر ہیں، ان کی یہ پہچان بھی ان کے لیے ناکافی ہے۔ ہماری پہچان تو محمد عربی ہے۔ آپ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو دیکھ لیں، جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئے گی نا، یہ امت اٹھ کھڑی ہوگی۔ ہر ملک میں شور مچ جائے گا، ہر محلے میں شور مچ جائے گا، ہر علاقے میں شور مچ جائے گا۔ حضور کی بے ادبی ہو گئی، حضور کی بے ادبی ہو گئی، دوڑو حضور کی بے ادبی ہو گئی، پکڑو پکڑو پکڑو، مارو۔ اور غیر مسلموں کو سب سے زیادہ چبھنے والی چیز بھی یہی ہے، کافروں کو چبھنے والی چیز بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے عاشق کیوں ہیں؟ ہم نے کہا ہمارا کیا پوچھتے ہو کہ ہم کیا عاشق، ہم کیا عاشق ہیں؟ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ حسن خود ہی اپنا عاشق بناتا ہے، حسن خود ہی اپنی طرف کشش کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ساری کائنات کا حسن تو اللہ نے اٹھا کے محمد عربی میں رکھ دیا ہے، ساری کائنات کا حسن اللہ نے محمد عربی میں رکھ دیا۔ ہم کیسے محمد عربی کی طرف نہیں کھینچیں گے جبکہ رب کی محبتوں کا مرکز و محور محمد عربی ہیں؟ یہ فیصلہ کریں، اپنے ایمان سے فیصلہ کریں۔ جو مرضی ہو جائے گا، جو مرضی ہو جائے گا، سب برداشت کر لیں گے، حضور کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ نمازیں بھی تب قبول ہوں گی، روزے بھی تب قبول ہوں گے، حج بھی تب قبول ہوں گے، زکاتیں بھی تب قبول ہوں گی۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھیں، حضرت فاروق اعظم کی زبان پہ اللہ حق جاری فرماتا ہے، بڑی عظیم بات۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے
جب تک کہ میں تمہیں والدین سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اگر ایک طرف والدین ہیں دوسری طرف محمد عربی ہے، ترجیح کس کو دو گے؟ محمد پاک کو. پریفر حضور کو کیا جائے گا، محبت کا تقاضا یہ ہے. وَوَالَدِهِ، ایک طرف اولاد ہے، جیسے والد کی چلے مثال بھی دے دوں کہ ایک طرف والد ہے ایک طرف حضور ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عاشق صادق کامل، جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کے والد ابو قحافہ نے بے ادبی کی، ابو قحافہ نے حضور پاک کی بے ادبی کی، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بن گئے تھے، انہوں نے بے ادبی کی جب وہ کفر کی حالت میں تھے، انہوں نے بے ادبی کی تھپڑ جڑ دیا. رسول اللہ کے پاس شکایت آئی کہ ابو بکر کو کیا انہوں نے اپنے والد کو تھپڑ جڑ دیا ہے. حضور نے بھی پوچھا کہ والد کے ساتھ یہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ کو گالی دی تھی، اور جب آپ کی گالی آ گئی تو پھر ہم باپ کو نہیں دیکھا کرتے. کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دے، ہمارے باپ کی بھی مجال نہیں کہ حضور کو گالی دے. مسئلہ سمجھ لیں، حضور باپ سے بڑے ہیں، باپ بڑا نہیں ہے، باپ سے حضور بڑے ہیں. مسئلہ سمجھ لیں، اس کو سمجھ لیں، یاد کر لیں. نہ میرے باپ کی مجال نہ کسی کے باپ کی مجال کہ وہ رسول اللہ کو گالی دیں. لوگ آ کے آپ کو کہیں گے یہ جی جذباتیت ہے، جذباتیت آ گئی ہے. مولوی ممبر پہ بیٹھ کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائیو، جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہو نا، تم چند بندوں کی بات کرتے ہو ناموس رسالت پر، تو وہ چیز ہے کہ 2 ارب کے قریب ساری امت مسلمہ اگر نام مصطفیٰ پر کٹ مرے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی خسارہ نہیں، سارے مر جائیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ اگر حضور کی گستاخی کرے کوئی تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بدلہ لینا چاہیے. کہیں سبحان اللہ. وقت کے بڑے امام ہیں 1 صدی ہجری کے امام مالک، ان سے مسئلہ پوچھا کسی کہ جناب یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص حضور کو گالی دے، نعوذ باللہ، ہم تو گالی اور حضور کا نام اکٹھے لیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اگر کوئی گالی دے حضور کو تو امام کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا امت کو بدلہ لینا چاہیے. انہوں نے کہا اگر امت نہ بدلہ لے پھر کیا؟ فرمایا پھر ساری امت کو مر جانا چاہیے. یہ کیسی امت ہے جو اپنے نبی کی گستاخی برداشت کر لیتی ہے؟ یہ کیسی امت ہے جو اپنے حبیب کی بے ادبی برداشت کر لیتی ہے؟ فرمایا والد سے بڑھ کر پیار کرو گے مومن تب بنو گے، اولاد سے بڑھ کر پیار کرو. یہ بھی ابو بکر صدیق کا ہی واقعہ ہے، کیونکہ عاشق اول اور عاشق کامل اور جن سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے وہ صدیق اکبر ہے. آپ کے بیٹے نے آپ سے کہا، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ ابا جان غزوہ بدر میں آپ 17 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے آپ کو والد سمجھ کر چھوڑ دیا، والد سمجھ کر چھوڑ دیا. اب ہمیں مسئلے آپ لوگ کیا سمجھائیں گے؟ یعنی یہ دنیا دار والے لوگ یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ ہمیں تو مسئلے صدیق اکبر نے سمجھا رکھے ہیں. جس کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے مسئلے سکھا رکھے ہوں، دنیا اسے کیا سکھائے گی؟ صدیق اکبر نے کہا بیٹا میں 17 مرتبہ تیری تلوار کی زد میں آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا نا. اگر تو فقط 1 مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑنا تھا. مسئلہ تو ہمیں صدیق اکبر نے سمجھا دیا. کسی کے بیٹے کی مجال
کہ رسول اللہ کو کے بارے میں بد کلامی کرے؟ کسی کے بیٹے کی مجال نہیں. مسئلہ سمجھ لیں، یہ یاد کریں اس مسئلے کو. تربیت نہیں ہے ہماری. جتنا جتنا آپ کا عشق رسالت بڑھے گا نا، آپ کے دل میں روز آواز آئے گی کاش حضور کے نام پہ مر جاتا. لیکن جب عشق بڑھے گا، جب عشق بڑھے گا، جب عشق ہو ہی نہ تو پھر کیا؟ پھٹی تتی تیرے عشق والی وہ بھڑکے تے بھاں بھاں کرے، عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. عشق دی لذت آوے تڈ، نکلے جان تے مریجن حد. سرائکی میں ہاں، جب چمڑی حضور کے نام پہ اترے، جب گردن حضور کے نام پہ کٹے. اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو حضرت حضور نے فرمایا کہ دنیا کے سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو. دنیا کے سب لوگ یعنی کیا مطلب؟ دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں نا، اکٹھے ہو جائیں حضور کی نعوذ باللہ حضور کی مخالفت میں، حضور کی بے ادبی میں، اور میں اکیلا رہ جاؤں، تو دنیا کے سارے لوگوں کو میں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کر محمد عربی کی نوکری کروں گا. اس در کے نوکر بننا پڑے گا. نوکری تو ہے ہی حضور کے در کی، غلامی تو ہے ہی حضور کے در کی. ہم تو حضور کے نام پہ بک چکے ہیں، ہمارا تو سودا ہو چکا ہے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. سب سے زیادہ انعام اللہ تعالیٰ عاشقان رسول کو دیتا ہے. نمازوں کا بھی انعام ہے، بہت ہے. روزے کا بڑا انعام ہے، حج کے بھی انعام رکھے ہیں اللہ نے، زکوٰۃ کے بھی انعام رکھے. لیکن جو سب سے بڑا انعام ہے نا، وہ عشق رسالت کا ہے. آپ عاشق رسول بن جاؤ، انعام کی اللہ تعالیٰ قیمتی انعامات، قیمتی انعامات. جب حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی نا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جو ہے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ کی جائے. تو حضور آپ گواہ ہو جائیں، اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں. یعنی حضرت فاروق اعظم نے اپنی جان کو ایک طرف رکھ دیا کہ جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا نہیں عمر، ابھی تو مومن نہیں بنا، ابھی تو مومن نہیں بنا. یہ حضرت عمر کو حضور مسئلہ سمجھا رہے ہیں. ہم نے مسئلے سمجھے حضور سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کے اہل بیت سے. یہ آج کل کے نااہل لوگ، دنیا دار، جنہیں نہ خدا کا پتہ نہ رسول کا پتہ، ہمیں کیا مسئلے سمجھائیں گے؟ میرے آقا نے مسئلہ سمجھایا فاروق اعظم کو. دیکھیں، سمجھانے والے حضور ہیں، سمجھنے والے عمر ہیں. آقا ایسا نے فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان پورا نہیں ہوا. اور یہ مسئلے جو حضور سمجھا رہے ہیں نا، آپ کو ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ حضور نے جو بھی سمجھایا اللہ کے حکم سے سمجھایا. یہ حکم خدا تھا کہ حضور یہ مسئلہ سمجھا دیں. انہوں نے کہا، حضور میں ابھی مومن نہیں ہوا. فرمایا نہیں، کیونکہ تم نے اپنی جان بچا لی ہے. جان نہیں بچانی، ساری کائنات میں جہاں مرضی جاؤ جان بچاؤ، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ سے ہو سکے بچاؤ جان. جان بچانا فرض ہے. لیکن جب بات آ جائے محمد عربی کی، پھر جان بچانا فرض نہیں ہے، جان دینا فرض ہے. انہوں نے کہا، حضور اچھا میں ابھی مومن نہیں ہوا. میں نہیں، ابھی آپ مومن نہیں ہوئے. کہا، حضور آج کے بعد گواہ ہو جائے، اب جان سے بھی بڑھ کر آپ پیارے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا، الان یا عمر، عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا.
کیونکہ اب تو نے یہ کہہ دی، یہ مسئلہ ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی یہی مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غصہ فرماتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے جب کہیں حضور کی بے ادبی ہو جائے۔ آپ کو کیا پتہ، اللہ تعالیٰ اس کو خود ٹھکانے لگاتا ہے گستاخ کو۔ رسول اللہ کا گستاخ، یاد رکھنا، رسول اللہ کا گستاخ کبھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اللہ خود بدلہ لیتا ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب آقا علیہ السلام نے دعوت اسلام پیش کی نا، تو ابو لہب آپ کا چچا، اس نے حضور کے لیے بہت بڑا گستاخانہ جملہ بولا، اور اس نے کہا تبا لکا الہٰذا دعوتنا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جملہ بولنے کا نہیں ہے۔ اس نے کہا تو برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، یہ ابو لہب نے کہا۔ بس پھر کیا ہوا؟ پھر ایک پوری سورت اتری، ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا سمجھ نہیں آتی، یہ تبت یدا ابی لہب والی سورت اوپر ہے، قل هو اللہ احد والی نیچے ہے۔ ایسے ہی ہے نا قرآن میں، تبت یدا والی وہ سورت اوپر نہیں ہے، اور قل هو اللہ احد والی سورت وہ بعد میں ہے، اس کے نیچے۔ کہ یہ عجیب بات ہے، قل هو اللہ احد نیچے ہے، تبت یدا اوپر ہے۔ اور میں نے کہا سمجھنے کی کوشش کر، رب کہتا ہے پہلے گستاخ کو فنا کر، پھر مجھے ایک مان۔ گستاخ زندہ پھرتا ہے اور تو مجھے احد کرتا پھر رہا ہے۔ میرے نبی کا گستاخ اگر زندہ ہے نا، فرمایا پہلے اس کو ٹھکانے لگا۔ یہ حکومت امت مسلمہ کا فرض ہے، حکومت وقت کا فرض ہے کہ تبت یدا، پوری ایک سورت حضور کے گستاخ کے لیے۔ اللہ کا جلال تو دیکھو یار، پورے قرآن میں ایسا جلال نہیں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ لوگوں کو ہمیں کیا مسئلے سمجھائیں گے؟ ہم نے تو اللہ سے مسئلے سیکھے ہیں، اللہ نے ہمیں مسئلہ سکھایا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، یہ برباد ہو جائے، اس نے بکواس کی ہے۔ یہ جلال تو خدا کا ہے اور تو بڑا ٹھنڈا پھرتا ہے۔ ہم بڑے ٹھنڈے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مسلمان جذباتی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب یہ رب کو کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، ہم تو جذباتی ہو گئے حضور کی گستاخی پر، ہمیں غصہ آ گیا۔ ہم تو جب ابو لہب نے گستاخی کی تھی تو رب کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ بتائیے نا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس گستاخ کو نہ اس کا کوئی مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ اس کی کوئی کمائی فائدہ پہنچائے گی، مرے گا۔ اسی وجہ سے آج تک 14 صدیوں سے کوئی بھی رسول اللہ کا گستاخ وہ چین سے نہیں زمین پہ چلا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے اس کے پاس، ہمیں جتنی مرضی دولت آ جائے، جتنی مرضی پیسہ آ جائے، جتنا مرضی اس کے پاس اسلحہ آ جائے، جتنی مرضی اس کے پاس پاور آ جائے، جتنے مرضی اس کے پاس عہدے آ جائیں، کاکھ کا فائدہ نہیں ہے گستاخ کو۔ اب بتاؤ نا مجھے، اللہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، یہ مسلمان جو پاگل ہوئے پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قرآن دہشت گرد کتاب ہے، یہ ان کو دہشت گردی سکھاتی ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ہمیں خدا نے سکھائے ہیں، اور ہم نے وہ سیکھنا جو ہمیں خدا سکھائے گا، ہم نے وہ ہرگز نہیں سیکھنا جو ہمیں امریکہ سکھائے گا یا ہمیں ہندوستان سکھائے گا، ہم نے تو وہ سیکھنا ہے جو ہمیں خدا سکھائے گا۔ فرمایا کک کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نماز پڑھا رہا ہے اس میں، اس صورت میں، یا روزے کا مسئلہ بتا رہا ہے، یا ناموس رسالت سمجھا رہا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہم اس کو پھینکیں گے، اس گستاخ کو۔ حالانکہ عام کافروں کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو، عام کافر۔ لیکن یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ تھا۔ فرمایا ہم اس کو اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکیں گے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ساتھ میں اس کی جو بیوی تھی وہ بھی بے ادب تھی، پھر اللہ نے اس کو رگڑا لگایا۔ فرمایا یہ لکڑی کے گٹھے اٹھائے پھرتی ہے اس کی بیوی۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ،
عن قریب اس کے گلے میں رسی پھنسے گی اور یہ گھٹ کے مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ اور خود ابو لہب بڑی عبرتناک موت مرا تھا۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اچھا ایک منٹ، ایک اور مسئلہ، سورہ کوثر تو تقریباً ہم ہر نماز میں پڑھے کھڑے ہوتے، اور صورتیں ہم یاد بھی کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، اور بھی یاد کرنی چاہیے۔ سورہ کوثر، اس کا اختتام کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ ایک بندے نے کہہ دیا تھا، اس نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مقصد ہے کہ اولاد چونکہ حضور کی وصال فرما گئی تھی، بیٹے بچپن میں وصال کر گیا تھا، تو وہ ایک گستاخ کافر نے گستاخی کر دی، اس نے کہا حضور تو بے نسل ہو گئے، حضور تو بے نسل ہو گئے۔ اب یہاں پر رب کی غیرت، اب آپ عام بندہ ہوگا نا، یہ کسی ماڈرن بندے سے جا کے کہ وہ پھر کی ہو گیا، یہ کی ہو گیا، پھر اگر کسی نے ہمیں کہہ دیتا تھے وہ کی ہو گیا، انہیں کوئی گل کر دیتی وہ ہندو عورت نے ہندوستان دی، کی ہو گیا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، آپ کے ایمان کو بھی شاباش ہے، آپ کے ایمان کو بھی شاباش ہے۔ ابھی دو گالیاں آپ کے باپ کو دے دیں، آپ کی ماں کو دے دیں، تو آپ ابھی پسٹل نکال لیں گے، ہیں؟ تو پھر دو چار گالیاں ہم میں تو نہیں، اگر کوئی آپ کے باپ کو دے دے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ایک بندہ آ کر کے وہ چلو کی ہو گیا ہے، پھر وہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ 15-20 گالیاں کٹ دیجیے، ہو جاتا ہے۔ ان کو ویسے وہ ہو سکتا ہے ایسے کہہ بھی دیں، کیونکہ ان کو تو باپ کی بھی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی غیرت والا ہوگا، یہ بھی کوئی غیرت والا ہوگا جو باپ کی گالی برداشت نہیں کرے گا، یہ بھی کوئی غیرت والا ہوگا جو ماں کی گالی برداشت نہیں کرے گا۔ ورنہ آج کل تو حالات یہ ہیں کہ دو دوست ملتے ہیں، ایک ماں کی گالی دیتا ہے، دوسرا بہن کی گالی دیتا ہے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ ان کا تو پتہ نہیں ایمان ہی کہاں چلا گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ حضور کی ذات اقدس کا نام، اس بندے نے کہا یہ تو بے نسل ہے، ان کا تو کچھ چلے گا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اوے نسل تو دنیا میں چلی حضور کی ہے۔ یہ جو جتنے بھی سادات کرام ہیں، یہ میرے آقا کی اولاد ہیں، اور ہم ہر سید کو سلوٹ کرتے ہیں۔ حضور کی نسل تو چلنی ہی چلنی ہے۔ اللہ کو جلال آ گیا، فرمایا ان شانیتہ الابتر، حضور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، ہم اسے مٹا کے رکھ دیں گے، محبوب کا نام زندہ رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، حضور کا پرچم اونچا رہے گا، حضور کا جھنڈا اونچا رہے گا، حضور کا نام اونچا رہے گا، حضور کی ناموس اونچی رہے گی، حضور کی امت اونچی رہے گی، حضور کا قرآن اونچا رہے گا، حضور کا کعبہ اونچا رہے گا، حضور کا گنبد خضرا اونچا رہے گا، حضور کی اولاد اونچی رہے گی، حضور کے صحابہ اونچے رہیں گے، حضور کے اہل بیت اونچے رہیں گے، حضور کا مدینہ اونچا رہے گا، حضور کی یہ ساری امت اونچی رہے گی۔ بلندی کے لیے تو اللہ نے پیدا ہی ہمیں کیا ہے، آپ کو کیا ہے، ہم نہیں مٹنے والے دنیا سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو حضور کے نام پر قربان ہو جانا سعادت ہے، حضور کی گستاخی برداشت کر دینا جہنم ہے، بالکل برداشت نہیں کرنی۔ پوری دنیا میں یہ سبق ہے، یہی 14 صدیوں سے آ رہا ہے، یہی صحابہ نے کیا، یہی اہل بیت نے کیا، کبھی انہوں نے حضور کی بے ادبی، حتیٰ کہ بس آخری بات کہ وہ ابن اختل تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تھی نا، تو حضور نے جب مکہ فتح کیا، حضور نے عام اجازت دیتی تھی، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور تو معاف کر دیا کرتے تھے، تو میں نے کہا حضور عام کافروں کو معاف کیا کرتے تھے جو بے ادب نہیں تھے، گستاخ نہیں تھے۔ وہ جو ایک گستاخ تھا، اس نے جب رسول اللہ کی گستاخی کی تو حضور نے حکم دیا تھا 4-5 جو کہ گستاخ تھے، فرمایا ان کے سر قلم کر دو، یہ حکم دیا۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ ہے، گستاخ رسول واجب القتل ہے، فرمایا ان کی گردن اڑا دینا۔ وہ جو ابن خطل تھا نا جی، وہ بھاگ کے نا کعبہ شریف کا جو غلاف ہے نا، وہ تھا اس کے اندر لپٹ گیا، بھئی اب مجھے مسلمان ماریں گے۔ اب وہ دوڑے حضور کے پاس، یا رسول اللہ وہ تو کعبے کے غلاف میں، وہ کعبہ جہاں پر کسی چھوٹی سی چیونٹی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے،
پتہ ہے نا آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا یہ امن کی جگہ ہے، لیکن آج کے لیے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دی ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا، کیونکہ کعبہ فتح کرنا ہے، مکہ فتح کرنا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے اجازت دی تھی۔ انہوں نے جا کہا حضور وہ کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کعبے کے پردوں سے نکالو اور اس کا سر قلم کرو، میں نے اپنی امت کو مسئلہ سمجھانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان نکال کر مطاف کے اندر اس گستاخ کو قتل کیا گیا۔ ابھی بھی حضرت حسان بن ثابت کے شعر پر میں بات ختم کرتا ہوں، کسی نے بے ادب کی تھی، حضور نے فرمایا جواب دو۔ آپ نے فرمایا ہجوت محمدن فعجبت عنہ، اے بدبخت کافر تو نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے، تو لے حسان بن ثابت تجھے حضور کے حکم سے جواب دیتا ہے۔ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور جو حضور کے گستاخ کا مقابلہ کرتا ہے اللہ اس کو بڑا اجر دیتا ہے۔ یہ وہ شعر ہے جو حضور نے خود سنا اور مہر تصدیق ثبت کی۔ حضور کے گستاخ کا مقابلہ کرو، اجر پاؤ۔ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقعوا، کہنے لگے میرے ابا، میری اماں اور میری عزت تمہارے مقابلے میں رسول اللہ کی عزت کی ڈھال ہے۔ جب بھی حضور کی بے ادبی ہوگی میں اپنی عزت آگے کر دوں گا، میں اپنے والد کو آگے کر دوں گا، میں اپنی والدہ کو آگے کر دوں گا، میں اپنی جان کو آگے کر دوں گا، حضور کی بے ادبی نہیں ہونے دوں گا، حضور کی ساری بے ادبی میں اپنی جان پہ برداشت کروں گا۔ یہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے۔ جس بندے نے بھی کوئی گستاخی کا آپ کو پتہ چلے نا گستاخی کی ہے، پہلے اس کا معاملہ پکڑ کر حکومت میں، عدالت میں، علماء کے سامنے لے کر جائیں۔ جب وہاں تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو پھر سزا اس کو دینا حکومت کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔